سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی عتیب صدیقی صاحب. آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، جس طرح سے کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت کو شکست فاش ہوئی اور آج یوم تشکر کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اس فتح کو ہم ان شہداء کے نام کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. آج کے دن کی کتنی امپورٹنس ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اور میں پوری قوم کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں سب، اور سلام اور پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے ناظرین کو اور جتنے بھی پینلسٹ. اس سے زیادہ کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ ہم نے جو 6 تاریخ اور 7 تاریخ کی رات کو جو مارکا کیا ہے، ان کے جو 6 جہاز گرائے اور ایک ڈرون گرایا ہے within an air battle of about 45 minutes to 1 hour. اور اس کے بعد جو ہماری پاک فوج نے میزائلز ان کے اوپر داغے، جو رسپانس دکھایا گیا، جو کہا وہ کیا. اس کے بعد جس طریقے سے ہمارا میڈیا نے میچورٹیز دکھائی رپورٹنگ میں، جس طریقے سے ہماری صحافی کمیونٹی نے جس طریقے سے ورلڈ میں اپنے آپ کو اس کیس کو کس طریقے سے منظر عام پہ لے کے آئے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. لیکن اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف ایک رات کی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے پچھلے 3-4 سالوں میں جتنی محنت کی گئی ہے بائی آر ملٹری لیڈرشپ، اس میں ایئر چیف مارشل ظہیر بابر ہیں ایز فار ایز دی ایئر فورس از کنسرنڈ. جہاں تک آرمی کا تعلق ہے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. جہاں تک نیوی کا تعلق ہے ایڈمرل اشرف صاحب ہیں. انہوں نے جس طریقے سے ٹرانسفارمیشن کی ہے ہماری ایئر فورس میں اوور دی 4 ایئرز، یہ سب اس کا نتیجہ ہے. انڈیا سمجھ رہی تھی کہ جی انہوں نے رفال انڈکٹ کر لیے ہیں، انہوں نے اور S-400 انڈکٹ کر لیے ہیں تو وہ پاکستان پہ حاوی ہو جائیں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بھی لیڈرشپ اس چیز سے بالکل باخبر تھی. جب ایئر چیف مارشل نے ٹیک اوور کیا تو اس سے انہوں نے مارچ 2021 میں ٹیک اوور کیا. رفال پہلے آنا شروع ہوئے جولائی 2020 میں، ان کی انڈکشن کمپلیٹ ہوئی 2022 میں. اس دوران انہوں نے S-400 بھی دسمبر 2021 میں انڈکٹ کر لیے تھے تقریباً 140 میزائلز کے ساتھ. ان دونوں رفال $8 بلین، اپنا S-400 about $5.5 بلین. یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنے مہنگے ایکوپمنٹ لے کے ہمیں یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم پہ حاوی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ سب نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ یہ ایسا نہیں ہوا. ہم نے بھی جس وقت ایئر چیف نے ٹیک اوور کیا اسی وقت انہوں نے تھریٹ اسیسمنٹ کی، اور یہ انہوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر ہم نے کوئی نئی چیز نہ کی تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل کریٹ کر سکتے ہیں. یہ بہرحال عتیب صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ رافیل تو بھارت کے پاس تھا، لیکن ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے ساتھ دماغ بھی تھا جس کا پاکستان نے استعمال کیا. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں یہی کہنے لگا تھا کہ جی ان کی وہ انڈکشنز اور ہماری ٹریننگ، ہماری لیڈرشپ، ہمارا ویژن، یہ سب کچھ جب کمبائن ہوا، جو ہم نے انڈکشنز کی، J-10 کی، BVRs کی، سائبر کمانڈ کی، الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کی، ایئر بورن گراؤنڈ بیس سسٹمز کی، جو ہم نے سیٹلائٹ کی، جو ہم نے انڈکشنز کی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ملٹی ڈومین آپریشنز میں ان سب چیزوں کو آپس میں نیٹ ورک کیا تھرو آر لنک 17 سسٹم. یہ چیز جو ہے ان کو ٹوٹلی سرپرائز کر دی، ان کو ٹوٹلی بلائنڈ کر دیا. اور جس وقت یہ ایئر بیٹل ہوئی ہے تو چند ہی منٹوں کے اندر ہم نے ان کے 6 جہاز اور ایک میڈیم آلٹیٹیوڈ ڈرون گرا دیا. 3 رفال، Su-30، MiG-29، Mirage 2000 اینڈ میڈیم آلٹیٹیوڈ اسرائیلی ڈرون کو بھی گرایا گیا ہے. تو یہ ان کے لیے انہوں کو جس طرح کہتے ہیں چاروں شانے چت کر دیا.